بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم اما بعد بہنوں بھائیو، آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب اس کا سادہ اردو میں ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ ایمان لا چکے یعنی اور ان میں جو یہود تھے، نصارہ تھے، سابئین تھے، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور اس نے نیک اعمال کیے، ان سب لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، اور اجر ہے یعنی ثواب ہے، ان کو اس کا اجر ملے گا، اور ان کے لیے کوئی غم، اداسی، خوف نہیں ہوگا اس دن، یعنی قیامت کے دن، روز محشر، آخرت میں یعنی۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ کو الرٹ کرتا چلوں، کوشن کرتا چلوں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ آج کل 2-3 کچھ گروہ ہیں جن کے ہاں نعوذ باللہ تختہ مشق بنی ہوئی ہے، اور ہر آدمی اس کے ساتھ اپنی اپنی ایکسپرٹیز میں کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے تو ہماری جو آج کل امریکہ میں، یورپ میں، اور بلکہ مسلم ممالک میں بھی انٹر فیتھ گیدرنگز ہو رہی ہیں نا، وہاں پر یہ آیت جو ہے بعض دفعہ ریبائی، پادری، پریسٹ، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، بعض دفعہ وہ سناتے ہیں یہ آیت بڑے فخر سے، قرآن سے دکھاتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھیں قرآن میں کتنا ہمارا ادب احترام بیان ہوا ہے، اور پھر ان کو خوش کرنے کے لیے مسلمان بھی وہاں بعض نام نہاد علماء، نام میں کسی کا نہیں لوں گا، بس نام نہاد ہی کہہ دوں گا، سو کالڈ اسکالرز، وہ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، وہ ان کو خوش کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی سب، یعنی تم بھی جنتی، ہم بھی جنتی، تو بس اب جو ہے نا ہم سب اکٹھے ہی ہیں انشاءاللہ، سب نے جنت میں چلے جانا ہے۔ یعنی پورا کا پورا جو قرآن ہے اس کے مضمون کا ٹوٹل اپوزٹ ایکسپلینیشن یا امپلیمنٹیشن یا انڈرسٹینڈنگ اس آیت کی جناب پریزنٹ کی جاتی ہے ایسے مجموعوں میں، خصوصاً ہماری انٹرفیتھ گیدرنگز میں یہ بیان ہوتی ہے، پھر غیر مسلم بیان کرتے ہیں، اور مسلمان ان کو خوش کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ پھر اب آپ اس سے باہر آ جائیں تو بہت سارے آج کل ماڈرن جو ایونجیلیکل کرسچنز ہیں جو مسلمانوں کو قرآن سے کنورٹ کرتے ہیں، یعنی قرآن پڑھا کر انہیں عیسائیت پہ لاتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے ریبائز، خاص طور سے ریبائز تو نہیں، عیسائیوں کے جو پریسٹ ہیں، پادری لوگ ہیں، وہ یہ کام بڑے زور و شوروں سے کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے خود یہ سنا ہے، اور ان جو لوگ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ جو آیت ہے یہ پڑھ کے ہمیں فلاں جگہ، شکاگو کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک آدمی کو، شکاگو میں ایک بڑی مشہور مارکیٹ ہے ڈیون ایکچولی اس کا نام ہے، وہ اب دیوان اسٹریٹ کے نام سے مشہور ہو چکی، دیسیوں نے اس کا نام بھی دیسی سٹائل میں رکھ دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں وہاں پر جو ہے نا ایک پریسٹ ملا، اس نے جناب ہمیں تبلیغ کی اس آیت سے کہ دیکھو بھئی نصارہ بھی حق پر ہیں، ہمارا جس میں ذکر ہے۔ اچھا، تو وہ صاحب اب جو ان سے قائل ہو کر آئے وہ میرے سے ڈیبیٹ کرنے لگ گئے۔ میں نے کہا یار تم عجیب مسلمان ہو، یا تو نا کوئی چھوٹا بندہ ہو، کوئی کم عمر ہو، اچھا خاصا جوان شادی شدہ آدمی، کوئی اس کے پاس 2 3 ڈگریاں، پڑھا لکھا آدمی، اور آ کے مجھ سے بحث کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار ایک پریسٹ میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے ایک قرآن کی آیت تمہیں مس کوٹ کی، تمہیں قائل کر لیا، اور اب تم اتنے برین واش ہو گئے ہو، ایک وزٹ کے اندر گئے، تم کھانا کھانے تھے، وہاں گروسری شاپنگ کرنے گئے تھے، اور بن کے تم ایونجیلیکل بابا جی آ گئے ہو۔ یعنی بابا جی کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی تھی کہ انہوں نے تمہیں قرآن ہی پڑھ کے عیسائیت پہ قائل کر لیا ہے؟ کمال نہیں ہو گیا؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا
جس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس وقت جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ وہی اسٹریٹجی استعمال کی جو ہمارے دین کے داعیوں نے ان کے ساتھ استعمال کی تھی. جی ہاں, دے آر ٹرائنگ ٹو ٹرن دا ٹیبلز. جو شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ ہمارے شبیر علی, ذاکر نائک, وہ ہے کیا نام ہے, جاشوا, میرے خیال جاشوا ایونز ہے اس کا نام, بہت بڑے بڑے جو ہمارے ڈیبیٹرز ہیں نا مسلمانوں کے, کچھ اس میں ایکس مسلم ایکس کرسچن تھے, اب وہ مسلم ہو گئے الحمدللہ, وہ لوگ بھی وہ جو کرتے تھے نا کہ بائبل سے اسلام ثابت کرتے تھے. عیسائیوں نے کہا اچھا اب ہم تمہیں عیسائیت قرآن سے ثابت کریں گے. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے وہ عام مسلمانوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ تو نہیں یہ کر سکتے, کیونکہ قرآن کے ساتھ ایسا کوئی کرنا چاہے بھی تو کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ اس کتاب میں عوج تو ہے ہی نہیں, ٹیڑھا پن تو ہے ہی نہیں. یہ کتاب مبین ہے. جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل کے سو کالڈ انٹلیکچوئل ڈگری یافتہ پڑھے لکھے ماشاءاللہ بڑی اچھے منہ گھما گھما کے انگلش بولنے والے جو مسلمان ہیں نا, بے شک انہوں نے جتنا مرضی ترجمے کے بغیر تلاوتیں کر کر کے قرآن پڑھاؤ, چونکہ ان کے دینی عقائد بالکل نہیں ہوتے, ایسے لوگ ان کا شکار بن جاتے ہیں. یا ایسے مسلمان جو کسی بھی طبقے سے ہوں, چاہے وہ اردو دان طبقہ ہو, انگریزی دان ہو, ان کی سکولنگ ہو, ایجوکیشن ہو نہ ہو, مگر دین سے چونکہ وہ دور تھے, ان کو اسلام کی الف بے نہیں سکھائی گئی تھی, ایسے لوگ اس آیت پہ ان کا شکار بن جاتے ہیں. اب مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, جب میں نے اس آیت کا ترجمہ کیا, جو صحیح طریقے سے ترجمہ کیا, کہیں پہ آپ کو لگا کہ اس آیت میں آج کے مسلمانوں کا کوئی ذکر ہو رہا ہے؟ آپ خود غور کریں, اس آیت میں جب بات ہوئی ساری کی ساری بات ہو رہی ہے پرانے پچھلے لوگوں کی. اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے لوگوں کا. ٹھیک ہے, اصل میں جو بات ہو رہی ہے, بات اس آیت کا مقصد جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جو اصل مقصد جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کسی لیبل کی ضرورت نہیں ہے انسان کو, چونکہ یہودی اور عیسائی یہ لوگ جو تھے ان لوگوں نے بنا لیے لیبلز. کیسے؟ یہودیت جو ہے اس وقت بن گیا ایک ریسسٹ ریلیجن, کہ تمہاری اگر ماں یہودی ہے تو تم یہودی ہو اور پھر ہی تمہیں آگے کچھ ملے گا. ٹھیک ہے نا, تو جو جنت کو مانتے ہیں, بعض تو ان میں اب جنت کو بھی چھوڑ گئے. عیسائی اسی طرح جو ہیں انہوں نے حرکت یہ کی, انہوں نے کہا نہیں, جو عیسیٰ علیہ السلام کی سالویشن کو مانے گا, ان کی موت کو مانے گا اور ان کو اپنا نجات دہندہ سیویئر مانے گا, وہی جنت میں جائے گا اور وہی صحیح ہے, باقی سارے دوزخی ہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا الو سیدھا کیا. ٹھیک ہے, ان سب کو, اور اسی طرح سابعین کو بھی. سابعین بھی ایک بہت لمبا تفصیلی موضوع ہے, میں اس پر اس وقت زیادہ بات نہیں کروں گا. سابعین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا. یہ سارے گروہوں کو ایڈریس کر کے ایک بات سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہ تمہاری قوم نے تمہارے کام آنا ہے, نہ ہی تمہارے من گھڑت عقیدے یا لیبل نے کام آنا ہے. آنا ہے کام کسی چیز نے تو وہ ہے ایمان اللہ پر, یوم آخرت پر, اعمال صالحہ. یہ کرو گے, نیک اعمال کرو گے. خالی ایمان بھی کافی نہیں ہے, نوٹ کریں آپ, ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر, اور پھر اچھے نیک اعمال, پھر ہی اللہ سے اجر پاؤ گے. پھر ہی ہوگا کہ تمہیں اس دن انشاءاللہ کوئی خوف نہیں ہوگا, پریشانی غم نہیں ہوگی. یہ بات تھی. اور آف کورس اس میں اگر آپ شامل کریں تو آج کے مسلمانوں کو بھی یہی خطاب ہے کہ بھئی جسٹ بیکاز آپ امت محمد ہیں, آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو کوئی لائسنس نہیں مل گیا کہ آپ کو جنت جو ہے نا اب آپ کے گھر کی ہو چکی ہے اور اب آپ سیاہ سفید جو مرضی کریں آپ کو جنت ملے گی. نعوذ باللہ, اللہ کوئی مجبور ہے نہیں. اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک پرنسپل جو ہے نا اصول وہ آپ کے لیے وضع کیا ہے, یونیورسل پرنسپل. اور وہ اللہ کا یہ یونیورسل پرنسپل ہے جو کہ ٹائم لیس ہے. اصل میں اس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے جو کسی ٹائم اور سپیس اور جیوگرافی, ٹھیک ہے, ٹائم سپیس جیوگرافی لوکیلٹی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یعنی نہ تو اس کے اوپر پاسٹ کا اثر پڑے گا, نہ پریزنٹ کا, نہ فیوچر کا, اور نہ ہی لوکیلٹی کا, جیوگرافی کا. یہ نہ جگہ سے فرق پڑے گا نہ وقت سے فرق پڑے گا. اصول ہے جو پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, آگے بھی یہی رہے گا, اور وہ ہے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان, سچا ایمان. اور وہ سچا ایمان بھی قرآن میں جگہ جگہ ڈیفائن ہوا ہے.
اتنی جگہوں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ڈیفائن کر دیا کہ کوئی شک شبہ مسلمان میں رہنا ہی نہیں چاہیے. وہ مسلمان کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ پہ ایمان کیسے تم نے لانا ہے. اس کے لیے کچھ ریفرنسز میں آپ کو زبانی تھوڑے سے بتا دیتا ہوں کہ وہ ایمان کیا ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ریکوائر کیا ہے. سورہ بقرہ میں ہی آپ دیکھ لیں, سورہ بقرہ میں آیت نمبر 3, آیت نمبر 4 شروع میں یہ بیانات اس کے ہو چکے ہیں. آخری 285 آیت آخر کی طرف. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151, 152, پھر اسی طرح یہ 151, 152 جو ہیں وہ سورہ نساء کی ہیں. پھر جناب 93 نمبر آیت ہے سورہ انعام کی. یہ ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان پہلے سے ڈیفائن کر دیا ہوا ہے. اب میں اپنی مرضی سے ایمان نہیں ڈیفائن کر سکتا کہ کوئی اٹھ کے کہہ دے نہیں یہودیت ایمان ہے جو ہے, کوئی کہہ دے نہیں جیسس صرف ایمان ہے باقی کوئی ایمان نہیں ہے, نعوذ باللہ, بعد میں یا پہلے کوئی بھی نہیں, وہ مانو گے تو بچو گے. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے, اور یوم آخرت بھی اس میں, آخرت جو ہے نا ڈے آف ججمنٹ, اس کا انٹیگرل حصہ ہے, اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے. اور تیسری کنڈیشن ہے نیک اعمال. یہ ہے یونیورسل پرنسپل ایمان. اور وہ صحیح ایمان کیا ہے وہ قرآن میں جگہ جگہ ڈیفائنڈ ہے. اللہ پر ایمان ہے, ملائکہ پہ ایمان ہے, رسولوں, فرشتوں پر, رسولوں پر, کتابوں پر, اللہ کے احکام پر. یہ ساری چیزیں لا الہ الا اللہ کے اندر آ جاتی ہیں. رسول بھی اسی میں آ جاتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کا حصہ آ گئے. یوم آخرت بھی اسی کا حصہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے, بچپن سے سکھایا جاتا ہے ایمان مفصل, ایمان مجمل. تو اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح, نیک کام بھی ضروری ہیں. یعنی کہ یہ ضروری نہیں کہ صرف آپ کا نام عبداللہ اور صالح اور محمد بشیر رکھ دیا تو پتہ چلے وہ بن جائے محمد شقی. استغفر اللہ, شقی نہیں کہنا چاہیے, محمد بشیر رکھ دیا جائے تو وہ بنے کچھ اور, شقی بن جائے, نعوذ باللہ. ایسا اللہ تعالیٰ, استغفر اللہ, اللہ میں اسے محفوظ رکھے. تو یہ اس میں آیت مبارکہ میں سارا ڈیفائن ہو چکا ہے. آخری بات میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس آیت مبارکہ میں اگر آپ توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیت یا عیسائی کوئی ٹائٹل نہیں ہے, ٹھیک ہے. نصارہ, ہادو, نصارہ, سابعین, یہ 3 گروہ کا ذکر کیا. اس کے پیچھے بھی حکمت یہ ہے کہ دیکھیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلنے والی امتیں ہیں نا, وہ 3 لوگ ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں. ایک ہیں ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ, اور ایک ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لوگ. یہ سبھی کے سبھی کسی نہ کسی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تعلق جو ہے یہ تو ایک خاص سمجھیں ایک قوم ہو گئی نا ابراہیمی. تو بھئی دنیا میں اور بھی تو بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کے نبی آئے, جن کے پاس اللہ کا پیغام آیا, وہ سارے کے سارے سابعین میں آ جاتے ہیں. یاد رکھیے جو سابعین ہے نا, سیبینز, اس وقت بھی عراق میں اس سے ملتے جلتے نام کا ایک گروہ ہے. ان کے کچھ لوگوں سے میری ملاقات بھی ہے. یہ لوگ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی توحید کے پیچھے توحید پہ چلتے ہیں, مگر ہماری ہسٹری میں اس کے بارے میں بہت زیادہ وہ کیا سے کہتے ہیں تذبذب, یعنی شک, ڈاؤٹ پایا جاتا ہے کہ یہ اصل میں کون ہے. اصل میں میں نے اس پر جو تحقیق کی, جو کتابیں پڑھی, مختلف تفاسیر دیکھیں, کئی تفسیریں جو ہیں دیکھی ہیں. اس کے بعد ایون کچھ جگہ انسائکلوپیڈیاز جو ہیں ان کے ریفرنسز بھی چیک کیے. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر پتہ یہی چلتا ہے کہ سابعین جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ان سب گروہوں کی بات کر رہا ہے جن کے پاس کسی نہ کسی شکل میں حق پہنچا. بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام کی قومیں نہیں بھی ہیں, مگر وہ ان کے علاوہ ہیں. وہ سارے کے سارے سابعین ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے جو بھی نیک اعمال کرتا رہا, اس نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلنے کی کوشش کی, وہ سارے کے سارے انشاءاللہ نجات پائیں گے. لیکن شرط یہی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو مانا ہو اپنے دور کے, اور اس پہ ایمان لائے ہوں اور نیک اعمال کیے ہوں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اب کیا حکم ہے؟ اب حکم واضح ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈے گا اس سے نہیں وہ قبول ہوگا, اب اس کو فائدہ کچھ نہیں ملنا. دین اب عند اللہ الاسلام ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ آل عمران, سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
اب اسلام ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، آپ کا اللہ کے ہاں نام ہے الماحی، اللہ نے آپ کا ایک نام رکھا ہے الماحی، میم الف ہا موٹی والی ہے اور یا نعت بھی ہے نا ایک، بس بنا ماہی صلی علی، اب آپ ماہی ہیں، یعنی مٹ گئے پچھلے سارے ادیان، پچھلی ساری شریعتیں کینسل، اب چلے گی شریعت محمدی، یہی ہے وہ سکہ جس کی اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح برملا اعلان کیا سورہ مائدہ میں 65 66 67 65 66 67 مائدہ میں صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب سن لو، تم جو بھی تھے، تم وہ تھے یہودی تھے، نصرانی پیچھے بنے ہوئے تھے، جو بھی تھے، اب ختم ہے سب، اہل کتاب تم سارے سن لو کہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے آخرت میں، یہاں تک کہ تم پچھلی کتابوں کو بھی ساریوں کو مانو، اور اب جو وما انزل الیکم من ربکم جو اب نازل ہو رہا ہے اس کو بھی تمہیں ماننا پڑے گا۔ اور وہاں بھی آیت ریپیٹ ہوئی کہ ماضی میں جس نے نیک اعمال کیے وہ محفوظ ہیں، اب کی اگلے اس وقت کی بات سن لو کہ پچھلا جو لے کر آئے ہو اچھا، اس میں اچھا ساتھ رکھو اور اس نبی کو بھی مان لو۔ یہ جو ہے نا اس میں بات ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں سمجھ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، واللہ اعلم۔